ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بچپن سے جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہوتے ہیں. People who may feel a mismatch between their biological sex and their inner feelings. یعنی ان میں مخالف جنس کی متشابہت اختیار کرنے کی ارج پائی جاتی ہے. بخاری میں ایک حدیث ہے کتاب اللباس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کی متشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے. یعنی اللہ نے جس کو جیسا فزیکلی بنایا ہے اس کو ویسا ہی نظر آنا چاہیے. اسے اپنی شکل و صورت یا اپنا لباس یا اپنا آپ دوسرے جینڈر میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. عورت کے عورت رہنے میں ہی اس کی عزت ہے اور مرد کے مرد رہنے میں ہی اس کی عزت ہے. ابو داؤد میں ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹرانس جینڈر کو لایا گیا. اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے، تو ویسے فزیکلی وہ مرد تھا، ہاں کچھ عورتوں والی اس کی باڈی لینگویج تھی، لیکن وہ عورت بننے کی کوشش کرتا تھا. تو آپ نے حکم دیا کہ اسے مدینے کے سبربز میں بھیج دیا جائے. یہ تو ان کی دنیا کی سزا تھی، اور ان کی آخرت کی سزا بھی بتا دی گئی. آپ نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں: والدین کے نافرمان، مردوں کی متشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور دیوث یعنی ککھلڈ. تو وہ زینت اور لباس جو عورتوں کے لیے اسپیسیفائڈ ہے مرد کو نہیں اپنانے چاہیے، جیسے جیولری ہے، میک اپ ہے. اسی طرح اپوزٹ جینڈر کی طرح بات کرنا، لڑکی کا فرسٹ پرسن میسکلن پروناؤن میں بات کرنا، میں گیا تھا، میں آیا تھا، یا مرد کہے کہ میں یہ کروں گی وہ کروں گی جیسے کہ وہ لڑکی ہو، یہ منع ہے. ایسے لوگوں میں پھر دوسری مینٹل النیسز بھی نظر آتی ہیں لائک ڈپریشن ایٹسیٹرا. ایسے لوگوں میں سوسائڈل ریٹ ایوریج لوگوں سے 15 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے. کبھی کبھی بچے ایسے ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسپیشلی اگر پیرنٹس کی طرف سے انکریجمنٹ ہو. پیرنٹس ہی انہیں لڑکوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگتے ہیں. Perhaps because the rest of the siblings are sisters. We don't realize how forbidden this is in Islam. لیکن اگر کسی شخص میں بائی برتھ نیچرلی اپوزٹ جینڈر سے ہلکی پھلکی ریزمبلنس ہے، دیٹس فائن. اٹ کوڈ بی یور وائس، اٹ کوڈ بی یور واک، اٹ کوڈ بی دا وے یو ٹاک، فیشیل ہیئر ایٹسیٹرا. وی مسٹ ایکسیپٹ دا وے اللہ ہیز میڈ اس. Becoming a transgender because of this dysphoria is strictly forbidden in Islam. اور یہاں ہم بائی برتھ جینیٹل ڈیفارمیٹی کی بات نہیں کر رہے، یہ ویسے بھی بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں. سو اف یو آر فزیکلی مور لائک اے مین دین یو آر اے مین. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ اندرونی طور پر اس کے احساسات اپوزٹ جینڈر کی طرح ہیں، دس از ویئر دا کنفیوژن بگنس. اینڈ اف ناٹ ہینڈلڈ کریکٹلی اٹ کین ویری ایزیلی لیڈ ٹو سیم سیکس اٹریکشن. آج کل ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ کھل کر وہ عمل کریں جس سے ان کو سیٹسفیکشن ملے. ڈو واٹ میکس یو ہیپی. وہ چاہیں تو اپنا حال حلیہ اپوزٹ جینڈر جیسا کر لیں، چاہیں تو جینڈر افرمنگ سرجری کروا لیں، اور ان کی سیکشل پریفرنس بھی ان کی پسند کی ہی ہونی چاہیے. ان کے ذہنوں میں یہ بات انگرین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ان فیلنگس کو بدل نہیں سکتے. اینڈ سائنٹیفکلی دیٹس سو انٹرو. There is loads of evidence that we can surely work on ourselves. لیکن اس طرح کی انفارمیشن کو لیفٹ ونگ ایکٹیوسٹ آگے نہیں آنے دیتے. They claim it to be misinformation. And anyone who says that yes, change is possible is usually shut down by these left wing activists. کولمبیا یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی میں 100 مردوں پر ری انٹیگریٹو تھراپی کی گئی تھی. یہ ایک تھراپی ہے جس میں SSA سیم سیکس اٹریکشن کو اوور کرنے پر کام کیا گیا تھا. الحمدللہ نیرلی سب مردوں نے اپنے اندر چینج محسوس کیا. لیکن کیونکہ سائیکالوجی اور میڈیسن فیلڈ لیفٹ ونگ کارپوریشن سے فنڈڈ ہوتی ہیں، اس لیے ری انٹیگریٹو تھیوری بہت سے ملکوں میں بین کر دی گئی. USA کی کچھ اسٹیٹس میں ابھی بھی یہ لیگل ہے، بٹ اٹ کین کاسٹ اپ ٹو $200 پر آور. لیکن ان تھراپی سیشن سے ہی صرف انسان میں چینج نہیں آتا.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اسٹرانگ بنایا ہے. اٹس آل اباؤٹ ہیونگ دا ول ٹو چینج. اٹس ایبسلیوٹلی پاسبل. بہرحال پروسیس لمبا ضرور ہو سکتا ہے. کوئی بھی چینج اوور نائٹ تو ویسے بھی نہیں ہوتی. Sometimes it takes years of hard work and self-discipline to be able to fight this childhood demon, just like for any other mental illness. So yes, change is possible. ہمیں بہت سی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جہاں لوگوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے. They have led healthy married lives and have had children. It is probably one of the biggest tests that one can go through. لیکن اللہ کی مدد سے اگر اس پرابلم کو صحیح طریقے سے ڈیل کیا جائے, انشاءاللہ دس ایشو کین بیکم نیئرلی نان ایگزسٹنٹ. اینڈ فار آل وی نو دے مائٹ اینڈ اپ آن اے مچ ہائر لیول ان جنہ جسٹ فار بینگ سو گاڈ فیئرنگ ان دس ورلڈ. تو وہ شخص جو اپنے چیلنجز کو صحیح ایٹیٹیوڈ کے ساتھ فیس کر رہا ہے, دے مسٹ ناٹ بی ٹیبوڈ اور ریجیکٹڈ بائی مسلم سوسائٹی. We are losing the sensitivity that is much needed to realize that despite the temptations, they are really not sinning. So to all those who are striving to stay on the straight path, we salute you.